زینت بڑھن ملک پاکستان دے عظیم مذہبی سکالر ہن میں انہیں کو دعوت خطاب ریسا تشریف گھرنا سن مرکزی ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان خطیب اسلام اور سفیر امن حضرت علامہ فاروق خان سعیدی صاحب تشریف گھرنا سن اور اپنا خطاب فرمائے سن۔ ان کی آواز سے پہلے لبیک کہنے لگے تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو کے تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اولی الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک یا حبیب اللہ۔ ارباب محفل، تحفظ ختم نبوت اور عظمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں اس خاکسار کو پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آپ کی سرزمین پر الحمدللہ منتظمین نے بڑا وسیع و عریض اور مثالی و بے مثال اہتمام کیا ہے، اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے غیرت مند امتیوں کو یکجا کر کے دکھا دیا ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیں اس بات پر کہ جو حضرات اپنے اپنے مکاتب فکر میں یکتا تھے، آپ نے ان کو عظمت و ناموس ختم نبوت کے لیے یکجا کر دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں اسٹیج پر قبلہ چائے نوش فرما لیجئے، پھر میری گفتگو پر توجہ کرنا۔ میں اپنے دائیں بائیں بیٹھنے والے اپنے معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان گرامی اور حد نظر تک پھیلا ہوا یہ انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا اجتماع، میں توجہ کا طلبگار ہوں۔ چونکہ وقت مختصر ہے، میں مختصر وقت میں زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا اعلان ہوا کہ میں مرکزی ناظم اعلیٰ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب کا ناظم اعلیٰ اور مرکز اہل سنت جامعہ انوار العلوم کا خطیب ہوں، اور میں یہاں اپنے امیر و امام حضرت جانشین غزالی زمان سید مظہر سعید کاظمی کے حکم پر یہاں حاضر ہوا۔ اس لیے میں جو گفتگو کروں گا
اس کی نمائندہ حیثیت ہے کہ میں اپنی قیادت کا نمائندہ بن کر یہاں آیا ہوں. مجھے آپ کی صرف توجہ درکار ہے. دیکھیے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر توجہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم کلمۃ اللہ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اور مرسلین اعظام بھیجے، ان کو جو کمالات، جو معجزات، جو تصرفات، جو اختیارات، جو محامد، جو محاسن، جو فضائل، جو شمائل، جو خصائل، جو عظمتیں اور برکتیں عطا کی، وہ ساری کی ساری ختم نبوت کے تاجدار کی ذات میں جمع کر دی. علامہ محمد ہاشم فاروقی صاحب اگر یہاں داد دینے کے یہی انداز ہے پھر تو میں اصرار نہیں کرتا. اگر یہی آپ کا طریقہ ہے داد دینے کا تو پھر یہ بیداد مجھ پہ نہ کریں، میں اپنی گفتگو کر کے چلا جاؤں گا. یہ معزز علماء آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، جتنے بھی مسالک کے تشریف لائے ہیں یہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. تو کم از کم یار آپ سبحان اللہ بڑے اچھے انداز سے دیں، ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہا کریں. ماشاءاللہ، شکریہ. حضرات محترم، خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر میں علماء سے توجہ چاہوں گا. میں ان علماء کو سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو سبق پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرات توجہ، میرے نبی پر نبوت ختم ہی نہیں ہوئی، تمام بھی ہوئی ہے. سرکار پر نبوت کا تتمہ ہی نہیں ہوا، تکملہ بھی ہوا ہے. جس طرح اس عالم اسباب میں سورج کے طلوع ہونے کے بعد کوئی روشنی مطلوب نہیں ہوتی، رات بھر تارے چمکتے ہیں، جب سورج طلوع ہوا ستارے ڈوب جاتے ہیں. آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد اس کائنات میں اب کسی روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کوئی ہادی، کوئی مصلح، کوئی ریفارمر، کوئی نجات دہندہ نبی کے نام پر ہرگز نہیں آ سکتا. اس لیے کہ بسد یقینو بسد اعتبار دیدہ بری تجھی پہ ختم ہے روح الامی کی نام بری. اللہ آپ کا بھلا کرے. میرے معزز علماء کرام جو اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں عظمت ختم نبوت کے لیے، جو کریا کریا کو بکو شہر بشہر پھرتے ہیں، میں ان سے توجہ چاہتا ہوں. اس مسئلے پر سب سے پہلا اجماع ہوا امیر المومنین، جانشین پیمبر، وارث محراب و منبر، اصدق الصادقین، سید المتقین، امام اول، خلیفہ بلا فصل، صاحب رسول اللہ، جانشین رسول اللہ، محبوب خدا، سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ختم نبوت کے مسئلے پر اجماع ہوا، اور جناب امیر المومنین ابو بکر صدیق نے 1200 صحابہ کی لاشوں کا مینار کھڑا کر کے ختم نبوت کی حفاظت کی. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ بین المسالک تنازع ہے؟ یہ جیسے اسلام کے مسالک و مکاتب آپس میں اختلافات رکھتے ہیں، ختم نبوت کا مسئلہ ایسا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ تو دین و ایمان کا مسئلہ ہے، یہ تو کفر و اسلام کا مسئلہ ہے. ارے ختم نبوت بنیاد ہے جس پر دین کی پوری عمارت قائم ہے. قرآن، آسمانی کتابیں، ملائکہ کا وجود، صوف سماوی،
کتب الہامی، قیامت، حشر نشر، سب کا عقیدے کا وجود عقیدہ ختم نبوت پر ہے۔ اگر یہ عقیدہ متزلزل ہوا دین کی پوری عمارت گر جاتی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا نبی کے آنے کی یہ معنی ہے؟ جس نے مانا ٹھیک ہے، جس نے نہیں مانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور خدا کے بندو عقل کے ناخن لو، جب نبی تشریف لاتا ہے تو کیا اس کا آنا ان معنوں میں بھئی کوئی ٹھیک ہے مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو بھی ٹھیک ہے، جیسے ہمارے روشن خیال لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو مانو نہ مانو۔ اور سنیے، جب نبی جلوگر ہو جائے، جب نبی یہ صادق آ جائے تو پھر ماننے نہ ماننے کا سوال نہیں ہے، پھر اس کو ماننا ایمان ہے اور انکار کرنا کفر ہے۔ اونچی بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے عالم ارواح میں میرے اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں علماء کرام، خطباء اعظام، مہمانان گرامی سے توجہ کی بھیک مانگ کر ایک نکتہ پیش کرتا ہوں کہ میرا نبی از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا۔ علامہ صاحب توجہ، میرے آقا تمام انبیاء کرام کے مصدق ہیں، سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ از ابو البشر تا روح اللہ علیہ السلام، ہر نبی کی تصدیق میرے نبی نے کی۔ اب سرکار تو آخری ہیں، مصدق ہوتا ہے پچھلوں کی تصدیق کرنے والا، اور مبشر ہوتا ہے آنے والے کی بشارت دینے والا۔ جناب عیسیٰ ابن مریم نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضور نبیوں کے نام مرکب نہیں ہوتے، مفرد ہوتے ہیں، کوئی نبی غلام نہیں ہوتا۔ از آدم تا عیسیٰ علیہ السلام، ہماری ذاتیں ان کے نالین کی دھول پہ قربان جائیں، کسی کا نام مرکب ہے نہیں، مفرد ہے۔ یہ صاحب جن کا حدود اربع و خمسہ ہمارے پیش رو عالم دین بتا رہے تھے، یہ نبی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے، جب میرے آقا فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اور اس حضرت اس بستی کا کیا نام ہے؟ اچھا مونڈا، ماشاءاللہ خاصا جدید نام ہے جو ہماری زبان پہ نہیں چڑھ سکتا۔ چلیے 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 توجہ کریں، اس بستی مونڈا میں بیٹھنے والے غیرت مندوں، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے گھنٹوں پہروں بیٹھ کر خطابات سننے والوں اور اہل سنت کے دونوں مکاتب فکر کو جمع کرنے والوں، میرا جملہ سنیے۔ ختم نبوت کا تاجدار فرماتا ہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ میں پوچھتا ہوں، خدا کے لیے توجہ کرنا، دو نکتے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آ سکتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جناب فاروق اعظم عظمت و کمال انسانیت کے اس مقام بلند و بالا پر فائز ہے جس سے آگے مقام نبوت ہے۔ بولیے ذرا بولیے۔ اور یا یہ کہ جناب عمر بن خطاب فاتح اعظم، امام عادل، خلیفہ راشد، کشور کشائے عالم اور جدید دنیا کو اطوار حکمرانی اور انداز جہاں بانی سکھانے والا عمر اس مقام پر کھڑا ہے جس سے آگے نبوت کا مقام ہے۔ یا یوں کہیے کہ جناب عمر میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو نبی کے لیے چاہیے، مگر آپ نبی نہیں بن سکتے کہ سرکار آخری نبی ہیں۔ میں علماء سے توجہ کی درخواست کرتے ہوئے آپ کو بھی انتباہ کر رہا ہوں، جس کو پیغمبر نبوت کے لائق کہے تو اس کی خلافت کا بھی انکار کرتا ہے۔
عمر قبول، عمر قابلو، عمر مقبول، عمر دعائے پیمبر، عمر مراد رسول. ارے عمر کے نام پہ لاکھوں شہادتیں قرباں، عمر کی ذات پہ صدہا امامت قرباں. امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو کسی جھوٹے مدعی سے مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر. اللہ کی توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. وہ احد، وہ صمد، وہ لم یلد ولم یولد. سنو، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی سہیم نہیں، اس کا کوئی وکیل نہیں، اس کا کوئی کفیل نہیں، اس کی کوئی ضد نہیں، اس کی کوئی ند نہیں، اس کا کوئی جزو نہیں، اس کا کوئی کف نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. وہ احد ہے، یکتا ہے. وہ اس کی توحید پر شک کرنا کفر. خاتم النبیین کی نبوت میں، ختم نبوت میں شک کرنا بھی کفر. حضرت آپ کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے تیرا آنا نہ تھا ظالم کہ تھی تمہید جانے کی. آپ وہ بھی کھڑے ہیں، یہ بھی کھڑے ہیں، یہ جو قیام کرتے ہیں یہ بھی کھڑے ہیں، جو بیٹھ کر سلام پڑھتے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. دیکھو محبت دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. یہ واہ واہ اختتام کے لیے کہا ہے. ہمارے محافل میلاد میں جب جزاک اللہ کہا جائے تو اُنہا مطلب ہوندے قبلہ ہون جان چھوڑو، ہون بس کرو، بہت ہی گئی ہے. انہوں نے بھی واہ تب کہا جب اختتامیہ جملے تھے. وہ خدا کے بندو، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، تل ابیب کا ایجنٹ ہے ربوہ. قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے غدار ہیں، اور ربوہ پاکستان میں اسرائیل کی نمائندگی کر رہا ہے. میں ابھی تو تمہید میں تھا، لمبا سفر کر کے آیا ہوں. ابھی تو میں سستایا ہی نہیں، اور کسی نے نہ چائے پوچھی نہ میں نے مانگی. یہ بھی خیال کر لیں. ختم نبوت والو، اللہ تمہارا بھلا کرے. وہ دور تھا جب غازی کشمیر مولانا ابو الحسنات سید محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، اہل حدیثوں کے عالم سید محمد داؤد غزنوی، شیعہ لیڈر سید مظفر علی شمسی، مولانا عبدالحامد بدایونی، صاحبزادہ سید فیض الحسن، اور تختہ دار کو چومنے والا عبدالستار خان نیازی. یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے. اللہ ان کی قبروں پہ نور کی بارش فرمائے. میں آخر میں حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا خان قادری حنفی رحمت اللہ علیہ کے شعر پر، جو سلام کا شعر ہے اور سلام پڑھا بھی ہمارے ہاں اختتام پر جاتا ہے، فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ بے حد درود. اس کے معنی ہے کہ وہ کنت نبیم و آدم بین الماء والتین مراد ہے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. اور تمہارے سامنے